السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مفتی محترم حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ، ادارے کے ذمہ داران، ہماری بچیوں کے سرپرست حضرات، چاہے وہ خواتین میں سے ہوں یا مردوں میں سے، دیگر سامعین و سامعات، اور بالخصوص ہماری وہ طالبات جن کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے اور جن کو سند فراغت دے کر کے ان کے کندھوں پر وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے جو اب تک جس کی وہ ذمہ دار نہیں تھی۔ میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے آپ کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ اور دین کا فہم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اور اس کے بعد اپنی قوم کو ڈرانے کی ذمہ داری اٹھائے جب قوم کی جانب لوٹ کر کے جائے۔ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگیں، اس کا تقوی اختیار کرنے لگیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بنیادی ذمہ داری کا تذکرہ کر دیا ہے جو عموماً مردوں پر واجب ہوتی ہے اور خصوصاً خواتین پر واجب ہوتی ہے۔ عموماً مردوں پر اس وجہ سے کہ مردوں کا دائرہ دعوت محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر جا کر کے دعوت و تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کو انجام دینے کے ذمہ دار ہیں، لیکن خواتین کا دائرہ دعوت رب کائنات نے اور اسلام نے محدود رکھا ہے۔ یہ خواتین عوامی پلیٹ فارم پر اجنبی مردوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا فریضہ بغیر کسی مجبوری کے انجام نہیں دے سکتی۔ یہ خواتین، ان کا دائرہ دعوت جو ہے یہ ان کے اپنے متعلقین اور بالخصوص خواتین ہیں، انہی کے بیچ میں ان کو دعوت و اصلاح کا کام کرنا ہے۔ ایک خاتون اگر دین کو سمجھتی ہے، دینی فریضے کو سمجھتی ہے، دینی جو ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہیں ان کو سمجھتی ہے، جو دینی علوم اس نے حاصل کیے ہیں اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ دار بن چکی ہے، تو اس کا دائرہ دعوت محدود ضرور ہے، لیکن محدود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی وسعت بہت طویل ہے، کیونکہ وہ گھر میں چہار دیواری میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی، گھر کے مردوں کی، اپنے متعلقین کی یا خواتین کی جو تربیت کرے گی، اس کے نتیجے میں وہ ایک قوم تیار کرے گی، ایک امت تیار کرے گی۔ وہی بچے اور وہی مرد حضرات، وہی ذمہ داران وہاں سے نکل کر کے تربیت حاصل کر کے اس خاتون کی زیر نگرانی، چاہے اس کے بیٹے کی حیثیت سے، چاہے اس کے شوہر کی حیثیت سے، چاہے اس کے بھائی کی حیثیت سے، چاہے اس کے دیگر رشتہ دار کی حیثیت سے، وہ تربیت جو حاصل کریں گے اس تربیت کے نتیجے میں وہ تربیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی وہ قوم کی اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھائیں گے۔ تو ایک خاتون اگر اپنی ذمہ داری
اپنے محارم میں اور خواتین میں نبھاتی ہے تو اس کے ذریعے وہ دنیا کے اندر ایک اصلاحی انقلاب کھڑا کرنے کی قدرت رکھتی ہے، تو اس کا دائرہ دعوت ایک جانب محدود بھی ہے، لیکن دوسری جانب اس کی ذمہ داریاں مردوں کے بالمقابل کہیں زیادہ وسیع ہیں، اور رب کائنات نے، دین اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مختلف مقامات پر اس کی حیثیت کو، اس کی ذمہ داریوں کو، اس کی فضیلت کو اور اس کے مقام کو واضح کر کے اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اور مقام کو محسوس کرے۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی مخاطب اس محدود دائرے دعوت میں ہماری بچیاں ہیں، جس میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ تمہارے درمیان ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو دین کو سیکھے اور دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری اٹھا کر کے لوگوں کو ڈرائے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کس چیز پر زندگی گزارنی ہے، کس چیز سے بچنا ہے، تاکہ قوم کے لوگ رب کائنات کا تقوی اختیار کر لیں۔ بڑا پاکیزہ تذکرہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے بھی اہل علم کے مقام اور ان کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایمان لانے والوں کے مقام کو بلند رکھا ہے، اور ایمان لانے والوں میں، اہل ایمان میں جو اہل علم ہیں، جو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کا مقام اہل ایمان سے کہیں زیادہ اونچا رکھا گیا ہے کہ ان کے کندھوں پر قیادت اور دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں ہماری بچیوں کے سامنے ہونی چاہیے، وہ اپنے دائرے دعوت میں، اپنی ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ عظیم ہیں۔ اگر ایک خاتون اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ایک پاکیزہ قوم تیار کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک یا اس سے پہلے کے ادوار میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ میں یہ چیز کثرت کے ساتھ ملے گی کہ کسی نبی کی تربیت میں خواتین کا جو کردار رہا ہے وہ کردار مردوں کا نہیں رہا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے سورۃ الرجال کا نزول نہیں فرمایا، لیکن سورۃ النساء ایک مستقل سورت ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر خواتین کے لیے خصوصی آیات کا نزول ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے اس طریقے سے تفصیلی بیانات بہت سے مقامات پر نہیں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کو اپنی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی رسول آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد، تو فرمایا امک۔ فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد، تو فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اور اس کے بعد چوتھے مقام پر جب پوچھا، چوتھی بار سوال کیا کہ اس کے بعد حسن صحبت کا کون زیادہ مستحق ہے، تو فرمایا ابوک، تمہارا باپ۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قائد، بڑے سے بڑا نبی، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا صحابی رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا محدث و فقیہ، بڑی سے بڑی شخصیت، اگر آپ دنیا کے اندر اس کا نام اٹھا کر کے دیکھیں تو اس کا وجود اس کی ماں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ باپ کے وجود کا بھی یقیناً اس میں اس کے اندر اہمیت موجود ہے، لیکن ماں نے 3 مرحلوں میں جو تکلیف برداشت کی ہے، 9 مہینے حمل کی شکل میں اس کو پیٹ میں رکھا، درد ذہ برداشت کیا، اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلایا، یہ 3 تکلیفیں یا 3 مشکلات برداشت کرنے کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مقام دیے، اور چوتھا مقام اس کے باپ کو دیا گیا۔ تو یہ ماں جو ہے، اس کا مقام، اس کی اہمیت ہماری بچیوں کو سمجھنی چاہیے۔
موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے مقام کو بھلا دیا. باپ کی حیثیت کیا ہے؟ کما کر کے اس نے بڑا کر دیا. ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو ضرورت نہیں رہ گئی. ہم بذات خود فیصلہ کر سکتے ہیں, خود رشتے کے لیے لڑکا تلاش کر سکتے ہیں, خود کسی بھی انداز کا فیصلہ لے سکتے ہیں. جبکہ آپ کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ آپ کا باپ آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہے. ماں کا کیا مقام ہے؟ ماں نے آپ کو کیسے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے. ماں باپ نے بچپن میں آپ کا پیشاب پخانہ دھویا ہے, آپ کے لیے دودھ اور کھانے پینے کا انتظام کیا ہے, آپ کی بیماریوں میں, آپ کی تکلیفوں میں ہر قسم کے جتن کیے ہیں. ان کی زندگی کے ان کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں اس کا عشر عشیر بھی آپ موت تک ان کی خدمت کرتی رہیں تو بھی اس کو ادا نہیں کر سکتی ہیں. اس وجہ سے ماں باپ کے مقام کو سمجھیں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. تو ان آیات کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے اور ان فتنوں کے ادوار میں یا فتنوں کی مختلف شکلوں میں بالخصوص خواتین کو نشانہ بنا کر کے, مسلم خواتین کو نشانہ بنا کر کے مسلم معاشرے کو کھوکھلا کرنے اور کمزور کرنے کی سازشیں ہر جگہ انجام دی جا رہی ہیں. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو, مساجد میں خواتین کے داخلے کا مسئلہ ہو, حلالہ کے بہانے سے اسلام کو بدنام کرنے کے مسائل ہوں, ان میں تفصیل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس کے باوجود نشانہ جو ہے وہ خواتین پر ہے کہ اگر خواتین کو کمزور کر دیں گے تو ان کے خاندان تباہ ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, ان کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے, وہ آزاد ہو کر کے جو چاہیں گے انجام دیں گے. لہذا آپ اس نشانے کو سمجھیں کہ اس کی قباحت جتنی زیادہ بری ہے, یہ جتنا غلط نشانہ لگایا گیا ہے, اسی کے مد مقابل آپ کا مقام بھی اتنا زیادہ عظیم ہے کہ آپ اس مقام کو سمجھ کر کے چلیں کہ نشانہ آپ ہی پر کیوں ہے. اور اس بات کو سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں سے ساری دنیا میں نبرد آزما ہونے والی قومیں, مسلمانوں کو سازشوں کا نشانہ بنانے والی قومیں کتنی بھی کامیاب ہو جائیں, کتنا بھی آگے بڑھ جائیں, اگر مسلمان حقیقی مسلمان ہے تو وہ کبھی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دوسری ایک بات جس میں مثبت پہلو ہے, خیر کا پہلو ہے, کہ ہم کو نشانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ حقیقت میں دشمنان اسلام اسی قوم کو نشانہ بناتے ہیں جو قوم ان کے مد مقابل صف اول میں ہوتی ہے. پیچھے کی صفوں میں زندگی گزارنے والی بے شمار قومیں ہیں. صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم صف اول کے شہسوار ہیں, اسی وجہ سے ہمارے اوپر نشانہ لگایا گیا ہے. لہذا آپ اپنی اہمیت اور اپنے مقام کو سمجھیں. آپ کو 3 چیزیں لے کر کے اس کلیہ سے آپ جا رہی ہیں. ان 3 چیزوں میں آپ کو علماء سے جوڑ کر کے مزید پختگی اختیار کرنی ہے, اور یہی 3 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھیں گی. پہلی چیز ہے قرآن مجید اور اس سے متعلقہ جتنے علوم ہیں. قرآن مجید کی تفسیر کے ضوابط آپ کو پڑھائے گئے ہیں, اصول تفسیر آپ کو پڑھایا گیا ہے, قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے. ان نکات کو آپ دوبارہ سے پڑھیں, اس کی تجدید کریں اور اس پر استحکام حاصل کریں. یہ بنیادی ہتھیار ہے قرآن مجید آپ کے لیے. دوسرا ہتھیار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مشتمل یہاں کئی ساری کتابیں پڑھی ہیں, 10 کتابیں پڑھی ہیں. ان کتابوں میں آپ کو کیا پیغام دیا گیا, کون سے ابواب پڑھائے گئے, کون سی کتابیں پڑھائی گئیں, کون سے مسائل بتائے گئے, ان کے اندر آپ پختگی پیدا کریں. طالب علمی کا دور آپ کا ختم ہوا, اب عملی دور شروع ہو رہا ہے, آپ کو اس میں بھی پختگی اختیار کرنی ہے. تو قرآن مجید اور سنت رسول, اور ان دونوں چیزوں کو جس پیمانے پر لے کر کے سمجھنا ہے وہ بنیادی ضابطہ ہے.
وہ منہج سلف کا ضابطہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن مجید کو اپنی رائے پر سمجھوں گا، وہ گمراہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث رسول کو اپنے مطابق لے کر کے چلوں گا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور اسی گمراہی کے نتیجے میں کوئی اہل قرآن ہو گیا، کوئی حدیث کا منکر ہو گیا، کسی نے حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا، کسی نے خبر واحد کا انکار کر دیا، کسی نے اپنے مطابق احادیث لے لی اور اپنے مسلک کے خلاف جو احادیث تھی ان کی تعویل کر دی، ان کو روایت کرنے والے صحابہ اکرام کو مجروح کر دیا، غیر فقیہ کہہ دیا، اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں جو حدیث کے باب میں ابھر کر کے آئے۔ تفسیر کے بارے میں تفسیر بالرائے کا فتنہ، خوارج کے طرز پر قرآن مجید کی تفسیر کو پیش کرنے کا فتنہ، قرآن مجید کو غلط اسالیب میں سمجھنے کا فتنہ، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں جو قرآن مجید کو صحابہ کرام اور حدیث رسول کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج اور طریقے اور فہم اور دستور اور اصول اور ضابطے پر سمجھنے کے نتیجے میں آپ کو ان فتنوں سے دور لے جا کر کے ایک ایسے چشمے صافی پر کھڑی کرنے والی چیز ہے جس کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لہذا آپ کو ان تین چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے: ایک قرآن مجید کی حقیقی شکل، حقیقی تفسیر، ایک حدیث رسول کا حقیقی معیار اور اس کے حقیقی تقاضے، اور ان دونوں چیزوں کو منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ہر وقت اس بات کی دعا کرنی چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم کو ہمیشہ قرآن و سنت کے اس فہم پر باقی رکھے جو فہم ہم نے سلف صالحین سے سیکھا ہے، کیونکہ جو سلف صالحین کے فہم کو نہ سمجھ سکا ممکن ہی نہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کو سمجھ لے۔ یہی اصل میں وہ معیار ہے جو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے یہ تین بنیادیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ان تین بنیادوں میں جب آپ اس پر مکمل طریقے سے مضبوطی سے قائم ہو جائیں تو بحیثیت عالمہ کے، کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کے علوم حاصل کیے ہیں، تو خواتین میں یا اپنے محدود دائرے میں آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس منہج کے خلاف اٹھنے والے جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے قرآن مجید کی غلط تفسیر کا فتنہ ہو، غلط مفاہیم بیان کرنے کا فتنہ ہو، کوئی آیت کفار کے بارے میں ہے مسلمانوں پر فٹ کر دی جائے، تفسیر بالرائے پیش کی جائے، تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآن بالسنت النبویہ یا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، ان اسالیب سے نکل کر کے کوئی نیا طرز ایجاد کر لیا جائے۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی فتنہ قرآن مجید کے بارے میں اٹھتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو دندانے شکن جواب دے کر کے تحریروں کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، دروس کے ذریعے اور علم کی گہرائی کے ذریعے اس کو دبا دیں، ختم کر دیں۔ آپ کے خاندانوں میں کم از کم یہ فتنے گھسنے نہ پائیں۔ آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حدیث رسول کا جو مقام ہے اس کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، اور حدیث رسول کے نام پر اٹھنے والے جو بھی فتنے ہیں ان فتنوں کو مقابلہ کر کے دبانے اور دنیا سے نیست و نابود کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں اپنے دائرے دعوت کے اندر۔ تیسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کو مجروح کرنے والی جو بھی شخصیتیں یا طاقتیں ہیں، جو بھی افکار ہیں، ان لوگوں کو قطعاً برداشت نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابی رسول کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، زبان پر تالے لگا لو، جو فضیلت ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور دنیا بھر کی 19-20 کر کے بال کی کھال نکال کر کے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے اس کے اندر شوشے نہ تلاش کیے جائیں کہ صحابی رسول نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ صحابہ کرام کا مقام بہت عظیم ہے۔ کسی نے سوال کیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زیادہ افضل ہیں یا امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں؟ تو جواب دیا گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاویہ کے
جب وہ غزوات میں نکلتے تھے تو ان کے گھوڑے یا ان کے قدم سے اٹھنے والی دھول جو ان کی ناک میں داخل ہوتی تھی یا ان کے پیر سے اڑنے والی گرد، یہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ یہ صحابی رسول کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے۔ لہذا اگر منہج صحابہ یا منہج سلف پر کہیں آنچ آنے لگے تو تعویل سننے کی ضرورت نہیں ہے، شرح و تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ایسا کہتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، یہ غلطی اس وجہ سے ثابت ہوتی ہے۔ کچھ نہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا کہ رب کائنات ان سے راضی تھا، وہ رب کائنات سے راضی تھے، ان کے بارے میں ان کی فضیلت کے سوا کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ آپ کی تعویل آپ کو مبارک ہو اور آپ اس کے ذریعے اپنے لیے عذاب مول لے لیں، یہ آپ سمجھیں آپ کا کام ہے، ہم کو اس کو سننا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں جو ضوابط آپ کے سامنے، یا تینوں کی تینوں بنیادیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ان کی دعوت و تبلیغ، ان پر پختگی اور ان کے مد مقابل آنے والے جو بھی فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو اور امت کو اور اپنے متعلقین کو محفوظ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کا تذکرہ مزید کر دوں کہ خواتین کے لیے ان کی آبرو، ان کی عزت، ان کی دنیا، ان کی آخرت اور ان کا دنیا کا سارا سرمایہ ان کی عزت و آبرو اور ان کا حجاب ہے۔ یہ بچیاں اگر اپنے گھرانوں میں اس حجاب کے تحفظ پر کامیابی حاصل کر لیتی ہیں علم کے ساتھ ساتھ، اور ماں باپ اور ان کے سرپرست ان کے لیے اس بات کا بندوبست کرتے ہیں شادی کے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، زندگی کے تمام مراحل میں، تو گویا انہوں نے دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ ان کو اسی کی وجہ سے اور علم کی بنیادوں پر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تحفظ فراہم کریں، اس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی لحاظ سے آنچ نہ آنے پائے۔ موجودہ دور میں جدید فیشن میں جدید حجاب کا تصور پیدا ہو رہا ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کے دور میں غلط انداز کی عادتیں ہماری بچیوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچیوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے ہماری بچیوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ فارغ ہو کر کے جا رہی ہیں، انہوں نے 8-10 سال کا عرصہ یہاں گزارا ہے، اس ادارے کے ان کے اوپر احسانات ہیں، کوئی احسان ہو نہ ہو، کم از کم یہ احسان تو ہے کہ ادارے نے ان کو چلنا سکھایا ہے، ان کو سیڑھی چڑھنا سکھایا ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے، رسول اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے، منہج صحابہ کیا ہے۔ اس سے بڑا احسان دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے ادارے کی شکر گزاری پر قائم رہیے، اپنے اساتذہ اور سرپرستوں سے علمی بنیادوں پر رابطے میں رہیے، اور جب بھی یہاں آئیں اپنی معلمات کا شکریہ ادا کریں، ان سے ملاقات کریں۔ علماء کی صحبت اور علماء سے رابطہ یہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ نکھار پیدا کرے گا۔ بعض اسلاف نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ جالس العلماء الاحیاء والاموات، علماء کی مجلس میں بیٹھو، چاہے علماء زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، وفات پانے کے بعد بھی علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ علماء نے جو کچھ علمی ورثہ چھوڑا ہے اس علمی ورثے میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے، کیونکہ یہ وراثت معمولی وراثت نہیں ہے۔ اسی وراثت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے ذریعے سے ان علماء کو علم شریعت کی وراثت ملی ہے، جس کو ساری مشکلات، ساری پریشانیاں برداشت کر کے یہ علماء دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کبھی حق بولتے ہیں تو رد عمل میں ان کو جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے لیے دائرہ تنگ کیا جاتا ہے، ان کو گالی گلوچ دی جاتی ہے، ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے،
ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پٹھو ہیں، ان کے بارے میں اتہامات لگائے جاتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے، اور صحابہ کرام اس کو کیسے سمجھتے ہیں. دنیا کو آج نہیں سمجھ میں آئے گا تو دنیا کے کسی نہ کسی دور میں کسی مرحلے میں ضرور سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں. ہماری بچیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ حق کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، باطل کا کبھی ساتھ نہ دیں. دنیا کچھ بھی کہے کہتی رہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. دنیا کی رضامندی کے لیے ہم نہیں بھیجے گئے، پیدا نہیں کیے گئے. دنیا ناراض ہوا کرے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. سرپرستوں سے ایک بار پھر سے اپیل کروں گا کہ اپنی بچیوں کے لیے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ یا دوسری نصیحتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کو سازگار بنانے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.